खुदाबंद आपके साथ हो। पाक अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदाबंद तेरी तमजीद को। उस वक्त यस्सू रूल कुदस से मामूर होकर उर्दन से लौटा और वो रूह की हदायत से बियाबान को गया 40 दिन तक और शैतान से आजमाया जाता रहा और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। और जब दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाए। यीशु ने उसे जवाब दिया, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के हर कलमे से जिंदा रहेगा। और शैतान ने उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर दुनिया की सारी मुमलकतें पल भर में दिखाई। और शैतान ने उससे कहा कि मैं ये सारा इख्तियार और उनकी शान व शौकत तुझे दूंगा, क्योंकि ये मुझको सौंपे गए हैं और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। फिर वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि उसने अपने फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म किया कि तेरी हिफाजत करें और कि वो तुझको हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को किसी पत्थर से चोट लगे। और यीशु ने जवाब में उससे कहा गया है कि तू खुदाबंद अपने खुदा को मत आजमा। और शैतान जब तरह तरह की आजमाइशें ख़त्म कर चुका तो मुकर्रर वक्त तक उससे अलग रहा। पाक अंजील के वसीला से हम सब की खताएं माफ़ की जाएं। अज़ीज़ भाई और बहनों, आज हम बहुत खुश हैं कि खुदा ने हमें रोज़ों का ये मौसम अता किया है। हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं और हम देखते हैं कि आज की पहली तिलावत भी हमें शुक्रगुज़ारी का सबक देती है। तस्नीह शरह की किताब में हम पढ़ते हैं कि खुदा फरमाता है कि जब तुम अपनी फसल का पहला फल लेकर आओ, अपनी आज होगी बात तो अपनी तनख्वाह का पहला हिस्सा लेकर आओ। जब पहली तनख्वाह मिले तो क्या करना क्या है कि हर ख़ानदान का जो बड़ा फ़र्द है वो अपने नजराने को लेकर खुदा के हुजूर आएगा। नजराने को लेकर खुदा के हुजूर आएगा और वो नजराना काहिन को देगा और काहिन उसे खुदा के अलतार पर पेश करेगा। अजीज़ों, ये नजराना पेश करना ये कोई अहमियत नहीं रखता। नजराना बंदा हो सकता है लाख रुपए का भी ले आए, पेश कर दे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। 5 लाख भी दे दे, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जिस चीज़ का फ़ायदा है वो ये है जो आज तिलावत में हमने सुने हैं कि वो बंदा, घर का वो सरबराह अपने दिल में, उधर तो लिखा है वो आम बात में ऐलान करेगा, लेकिन वो उसके बाद ये बदलता गया। वो नजराना चाहे 10 रुपये का हो या 5 लाख का हो या 10 लाख का हो, इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो ये कहेगा कि ए खुदा, एक वक्त था कि हम कुछ नहीं थे, हम मिस्र में ग़ुलाम थे,
مصر میں غلام تھے، ہماری کوئی سنی نہیں جاتی تھی، اے خدا کوئی سننے والا نہ تھا، ہم پر بڑا ظلم ہوا، اور وہاں پر اتنا ظلم ہوا، تشدد ہوا کہ ہم اپنے اولاد کو بھی، بیٹوں کو نہیں پال سکتے تھے۔ فیرو نے حکم دے دیا تھا کہ ان کا بیٹا جب پیدا ہو تو اس کا گلا ادھر ہی دبا دو۔ ہم کچھ نہیں تھے، ہم پر سختی کی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی روٹی دی جاتی تھی، تھوڑی تھوڑی روٹی دی جاتی تھی، ہم کچھ نہیں تھے۔ لیکن اے خدا تو نے، اے خدا یہ تیری مہربانی ہے کہ 430 سال غلامی کی ہم نے، پھر تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں اتنے بڑے بادشاہ، فرعون جیسے بادشاہ سے تو نے ہمیں چھڑایا ہے، تو نے ہمیں چھڑایا، اور پھر 40 سال کا سفر کیا۔ 40 سال کے سفر میں تو نے ہمیں کھانا دیا، آسمان سے کھانا دیا، ہمارے کپڑے نہیں پھٹے اور جوتیاں ٹوٹی نہیں 40 سال، اور پھر تو نے ہمیں وہ ملک عطا کیا، ہمیں غلامی سے آزادی بخشی تاکہ ہم اس ملک میں آ کر آزادی کے ساتھ رہیں۔ اے خدا یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، یہ ملک تو نے ہمیں فری دیا ہے، کسی نے کوئی زمین خریدی نہیں ہے، کوئی پلاٹ خریدے نہیں گئے، اے خدا تو نے یہ زمین ہمیں فری دی، فری زمین دی، سب خاندانوں کو دی، قبیلوں کو دی، بانٹ دیے گئی زمین قبیلوں میں۔ اور اب میں اے خدا تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں تیرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے پہلا پھل لے کر تیرے حضور شکر گزاری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اے خدا میری اولاد کو بھی برکت دے۔ اور جو یہ الفاظ ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں، پیسے کی اہمیت نہیں، خدا کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نذرانے نہ بھی لائیں خدا کو اس کی بھی ضرورت نہیں، خدا نے نذرانے کیا کرنے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن خدا کو ضرورت ہے، جو خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے شکر گزار ہیں کہ نہیں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ اس لیے عزیزو، آج جب ہم روزوں کے پہلے اتوار کو خدا کے حضور آئے ہیں، ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اے خدا آج میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں اپنے خاندان کے لیے۔ شاید 25 سال، 40 سال، 60 سال پہلے، 80 سال پہلے شاید ہم کچھ بھی نہ تھے، ہم پتہ نہیں کہاں تھے، ہم پتہ ہی نہیں کہاں تھے، لیکن اے خدا تو ہم پر مہربانی کی۔ اے خدا مشنریوں کے ذریعے سے، بے شمار لوگوں کی مدد کے ذریعے سے، اے خدا تو ہمیں اس شہر میں لایا ہے، تو نے ہمیں بہت ساری برکتیں دی ہیں، بے شمار برکتیں۔ آج ہمارے اپنے گھر ہیں، شاید پہلے ہمارے اپنے گھر نہ تھے، آج ہمارے اپنے گھر ہیں۔ اے خدا ہماری اولاد ہے، ہمارے پاس اچھا رزق ہے، آج ہم تیرے حضور آئے ہیں۔ اے خدا تو شاید ہم نذرانے نہیں لائے، کوئی نذرانہ نہیں لائے، شاید میری جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہیں، خدا کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، اے خدا میرے پاس آج کوئی نذرانہ نہیں ہے، لیکن شکر گزاری کا صرف نذرانہ ہے، اور وہ میری زبان کے ساتھ میں تجھے پیش کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہم پہلے کچھ نہ تھے، اے خدا یہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ آج ہم سب اچھے کپڑے پہن کر تیرے حضور آئے ہیں، پہلے شاید ہمارے پاس اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، ہمارے باپ دادا کے پاس شاید نہ تھے، شاید اے خدا ہمارے پاس سائیکل بھی نہ تھی، آج شاید ہم سائیکل پر آئے ہیں، موٹر سائیکل پر آئے ہیں، کار پر آئے ہیں، اے خدا ہمارے پاس کچھ نہ تھا، شاید ہمارے باپ دادا کے پاس کچھ بھی نہ تھا، پیدل چلتے تھے، شاید گدے گاڑی تھی، شاید ٹانگا تھا، بیل گاڑیاں تھیں، جب ہم دیہاتوں میں رہتے تھے سب ایسے ہی تھا، لیکن اے خدا آج تو نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ پہلے روشنی نہ تھی، آج ہمارے گھروں میں لائٹس ہے، روشنی ہے، پہلے شاید ہمارے گھروں میں گیس بھی نہ تھی، آج گھروں میں گیس بھی ہے۔ جو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، اور جتنا انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ انسان کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہے، اس کا بھروسہ خدا پر ہے، اس کا تعلق خدا سے جڑا ہوا ہے،
اور اس کے اس تعلق کو خدا ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ نہ آپ، میں الفاظ تو بول سکتا ہوں لیکن میری نیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں، میں بھی آپ کو دیکھ تو سکتا ہوں، لیکن آپ کی ذہن میں کیا ہے وہ تو مجھے بھی نہیں پتہ، کسی کو نہیں پتہ۔ ماں جس نے بچے کو جنم دیا، ماں کو بھی نہیں پتہ بچہ بھی کیا سوچ رہا ہے، اور بچے کو نہیں پتہ ماں کیا سوچ رہی ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ، یہ اپنا اپنا ہی پتہ ہے۔ اس لیے آج جب ہم خدا کے حضور آئے ہیں، ہم اپنے اپنے لیے بھی خدا سے دعا کریں گے۔ ہر کوئی اپنے اپنے لیے دعا کرے گا، شکر ادا کرے گا کہ اے خدا تو نے مجھے اتنی مہربانیاں دی ہیں، اتنی مہربانیاں دی ہیں کہ میں ان کو اگر گننا بھی چاہوں تو گن بھی نہیں سکتا۔ یہ کرونا کے دنوں میں ایک شخص تھا، یہ امریکہ کی بات ہے اور یہ سچ ہے کہ اس کو بھی کرونا ہوا۔ بڑا امیر شخص تھا، بے حد امیر شخص، اس کو کرونا ہو گیا۔ جب کرونا اس کو ہو گیا تو اس کو بھی وینٹیلیشن پر لے گئے، آکسیجن پر، تو وہ 1 ہفتہ آکسیجن پر رہا، کوئی 6 دن 7 دن۔ تو جب اس کو دوبارہ وارڈ میں لے کر آئے، دوسرے دن اس کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کرنا تھا، تو ہاسپٹل کا بل آیا، تو وہ 6 دن ہاسپٹل میں رہا۔ تو بل کے اندر ایک بل تھا 6 لاکھ روپے آکسیجن کے، جو اس کو آکسیجن کا سلنڈر لگا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ کر اونچی اونچی رونا شروع کر دیا، زاروں قطار اونچی اونچی روئی جائے۔ گھر والے تسلی دین کے، بچے بھی کہ ڈیڈی کوئی بات نہیں، یہ 6 لاکھ کیا ہے، خدا نے میں بڑا دیا ہے، بینک میں بڑے پیسے ہیں، یہ میں ابھی چیک لکھ کے دے رہا ہوں پیسے۔ اس کی بیوی نے بھی اسے تسلی دی کہ تو اتنا رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو ٹھیک ہو گیا، ہم گھر جانے لگے ہیں، ہم نے ادھر پے کرنا ہے، گھر چلے جانا ہے۔ اس نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں، 6 دن آکسیجن پر لگا، ہر دن کا 1 لاکھ روپیہ آکسیجن کا، ہر دن کا 1 لاکھ روپیہ۔ اور اس نے کہا کہ میں ابھی 55 سال کا ہوں، 55 سال کا، اور اتنی خدا کی آکسیجن فری روز ہی سانس لیتا ہوں، اور سوتے میں بھی سانس لیتا رہا، جاگتے میں بھی سانس لیتا رہا، اور خدا نے ایک بل بھی مجھے نہیں بھیجا۔ خدا کتنا مہربان ہے، وہ کتنا سخی ہے، کتنا رحم دل ہے، میں اس کا کیسے شکر ادا کروں۔ انسانوں کے ہاتھوں میں آیا ہوں تو مجھے بل دینے پڑ گئے، رحیم کے ہاتھ میں تھا، خالق کے ہاتھ میں تھا، 1 پیسہ بھی کبھی نہیں دیا، اور شکر بھی کبھی ادا نہ کیا اس زبان سے۔ یہ ہے جس کو خدا کی مہربانی کا پتہ چل جائے وہ خدا کا شکر ادا کرے گا۔ جس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ اسی کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں سانس دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پانی دیتا ہے، ہر چیز دے رہا ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ اس نے ہر چیز سے بچا کے رکھا ہے، اسی کی مہربانی ہے۔ تو جو روزوں کے پہلے اتوار میں جب ہم آئے ہیں، ہم بھی خدا کا شکر ہی ادا کریں گے۔ کیا خدا یہ تیری ہی مہربانی ہے، تو نے ہمیں زندگی دی ہے، صحت دی ہے، بہن بھائی دیے ہیں، انسان دیے ہیں جن کے ساتھ میں رہتا ہوں۔ اے خدا تیرا بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تھوڑے تھوڑے مجھ سے فرق ہیں، لیکن میں اس کے لیے بھی تیرا خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو دوسری تلاوت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اب اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے، اور یسوع مسیح بھی 30 سال کے ہو گئے ہیں، ان کا بپتسمہ ہو چکا ہے۔ اس لیے تلاوت میں لکھا ہے کہ وہ اردن سے یوحنا سے بپتسمہ پایا ہے۔ اب بپتسمہ پانے کے بعد روح القدس انہیں بیابان میں، ریگستان میں لے گیا، اور وہاں پر یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ 40 روزے رکھنے کے بعد انسان کا بھوک سے کیا، اس کی طلب کیا ہوگی۔ ہم سورج کے 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، شام کو بڑی بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، برا حال ہوتا ہے۔ 40 روزے، شیطان بہت
समझदार है, चालाक है, बहुत चालाक। जिस चीज़ का हमें नहीं पता, शैतान को पता है कि इस बंदे की ये खामी है, इसका रिमोट कंट्रोल ये है, जब भी जी चाहूँगा इसका ये बटन दबाऊँगा, इसका चैनल चेंज कर लूँगा, इसका चैनल चेंज कर लूँगा। ये शैतान को हमसे ज़्यादा पता है। शैतान भी देख रहा था कि यीशु मसीह 30 साल के हो गए, यीशु मसीह का बपतिस्मा भी हो गया, रूल कुदूस भी यीशु मसीह को मिल चुका, और यीशु ने 40 दिन के रोज़े रखे हैं, अब मज़ा आएगा, अब यीशु मसीह को मैं आज़माता हूँ। तो शैतान आकर यीशु मसीह को क्या कहता है, अगर तू खुदा का बेटा है साबित कर, खुदा का बेटा है कि नहीं है। अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। तुझे भूख बड़ी लगी है, तुझे क्या ज़रूरत है खाना पकाने की, तुझे क्या ज़रूरत है कहीं से पराठे परूठे लेने की। तूने कहना ही है, इधर तूने कहना है, तेरे मुंह से लफ्ज़ निकलना है, और इधर रोटियों का अंबार लग जाना है, कहना ही है ना। अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, रोटी से नहीं जीता, खुदा के कलमे से जीता रहेगा। अजीो क्या ख्याल है कि यीशु मसीह पत्थरों से रोटी बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? जी बना सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने बनाई नहीं। लगता है यीशु मसीह इधर बेबस हो गए, यीशु मसीह बनाई। यीशु मसीह ने क्यों नहीं बनाई? यीशु मसीह ने क्यों नहीं बनाई? जब हम कहते हैं कि बना सकते थे, यीशु मसीह ने इसलिए नहीं बनाई कि कहने वाला कौन है जी? शैतान। बाग अदन में माई हवा भी मजबूत थी, कहने वाला कौन था? शैतान। वहां भी यही कहा गया कि ये फल खा लो, खाने की बात है। तो माई हवा शैतान की बात में आ गई। बाग अदन में थी, बाग अदन में थी ना, और बाग के अंदर ही शैतान ने माई हवा को एक और बाग दिखा दिया, और वो उसके चक्कर में पड़ गई। लेकिन अजीज़ो, यहाँ यीशु मसीह को कहा गया, अगर तू खुदा का बेटा है, इन पत्थरों को से कह के रोटी बन जाएं। यीशु शैतान को बताना चाहते हैं कि तू जो मर्जी कहे, मैं तेरे कहने पे नहीं कहूँगा, खुदा के कलमे से जो खुदा कहेगा वो कहूँगा। इसलिए कहा कि रोटी ही से नहीं जीता, खुदा के कलमे से जो खुदा कहेगा मैं वो कहूँगा, जो तू कहेगा वो नहीं मैं कहता, जो खुदा कहेगा। और हम देखते हैं दूसरी बात है कि शैतान ने यीशु के जहन में लालच डाला कि यीशु को भूख लगी है, यीशु अपने लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करे और रोटियों, पत्थरों को रोटियों बनाए अपने लिए। हमने देखा यीशु मसीह ने यहाँ शैतान की बात नहीं मानी, लेकिन अपने लिए भी ताकत इस्तेमाल नहीं की। यीशु मसीह ने कोई मौजज़ा अपने लिए नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि जब यीशु मसीह के पीछे एक बहुत बड़ा हजूम था, तो यीशु मसीह ने उनके लिए 5 रोटियों को बरकत दी, 5000 लोगों ने खाई, और फिर भी रोटियों के कई टुकड़े 12 टोकरे बच गए। यीशु मसीह ने अपनी ताकत अपने लिए इस्तेमाल नहीं की, बल्कि जब दूसरों के लिए ज़रूरत थी तो यीशु मसीह ने अपनी मौजज़ाना ताकत, खुदाई ताकत, इलाही ताकत इस्तेमाल की। और जो दूसरी हम देखते हैं यीशु मसीह पर आजमाइश आती है, और वो ये है कि शैतान यीशु मसीह को लेकर जाता है ऊंचे पहाड़ पर, और वहाँ से सारी शान व शौकत दिखाता है, सारी शान व शौकत, और कहता है कि अगर तू मुझे सजदा करे सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। और ये भी बताता है कि ये इख्तियार मुझे दिया भी गया है, जिसको चाहता हूँ मैं दे भी देता हूँ, जिसको चाहता हूँ मैं दे देता हूँ, यही वाली चीज़ें मैं दे देता हूँ, जो भी चाहे। अगर तू चाहता है मैं तुझे भी दे दूंगा। दुनिया की ये शान व शौकत, बड़ी इज़्ज़त, बादशाहत, और यीशु शैतान को बताते हैं कि तू सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर। सिजदा किसको वाजिब है? सिजदा किसको वाजिब है? खुदा ही को वाजिब है। खुदा ही एक वो पाक ज़ात है जिसको दुनिया सिजदा करती रही, करती रहेगी और करना है।
خدا ہی کی ذات ہے جس کو سجدہ کرنا ہے، تو نے بھی ایک دن خدا ہی کو سجدہ کرنا ہے۔ اور یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ وہ میں ہی، ہر گھٹنا یسوع کے نام پر جھکے گا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ خود بخود تابع ہو جائیں گی جب میں خدا کے تابع ہو جاؤں گا، یہ سب تابع ہو جائیں گی۔ جو ہم دیکھتے ہیں تیسری بڑی آزمائش، اور تیسری بڑی آزمائش کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شیطان پھر یسوع کو ہیکل کے کنگرے کے اوپر لے جاتا ہے اور وہاں کہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو گرا دے، چھلانگ لگا دے، کیونکہ لکھا ہے۔ شیطان بائبل کی بات اس کوٹ کرتا ہے، بائبل کی بات لکھا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو تیرے لیے حکم دے گا کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے چوٹ نہ لگ جائے۔ تو پتہ چل جائے گا اگر تو خدا کا بیٹا ہے گرا دے، اور خدا کے فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ اور پھر یسوع مسیح دوبارہ اسے کہتے ہیں کہ خدا کو آزمایا نہیں جاتا۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا آزمانے والوں کو نہیں، ڈھونڈنے والوں کو ملتا ہے۔ جو ڈھونڈتے ہیں خدا ان کو ملتا ہے، جو خدا کی تلاش میں ہیں آزمانے والوں کو نہیں ملتا۔ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ جب ہم آج یسوع کی ان تین آزمائشوں پر جو شیطان نے یسوع کے سامنے رکھی ہیں، یہ روزوں کے پہلے اتوار پر غور کرتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں یہ آزمائشیں ہم پر بھی روز آتی رہتی ہیں۔ یہ اچھے اچھے کھانے کی آزمائش، یسوع مسیح پر پہلی جو آزمائش آئی تھی وہ تھی کھانے کی، پیٹ کے جو سمجھ لیں ایک بہت بڑا لالچ ہے اس کو پور کرنے کی، اور وہ کبھی ختم ہوتی نہیں۔ ہمارے پاس بھی یہی آزمائش آتی ہیں۔ جب کوئی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر تو یہ کر دے آج شام کو تجھے کھانا کھلانا ہے، یا ایسے کہتے ہیں آج شام کو پارٹی ہوگی، ہم کئی دفعہ یہی ہوتا ہے لالچ میں آ جاتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ تو یہ کر دے، تیرے بچوں کو بھی پالنا میری ذمہ داری ہو جائے گی، لوگ وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں جو شیطان کو مقابلہ کرتے ہیں، اور مقدس پطرس لکھتے ہیں اپنے خط میں کہ خبردار رہو، شیطان ببر شیر کی مانے تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے، کس کو پھاڑ کھائے، ببر شیر کی طرح۔ جو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ شاید ہم بھی کئی دفعہ آزمائے جاتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، یہ تمہیں ملے گا، وہ ملے گا، فلاں ملے گا، پتہ نہیں اور کیا کیا، ہم بھی آزمائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے آج دعا کرنی ہے کہ یسوع مسیح ان آزمائشوں پر قابو پا لیا یسوع مسیح، اور شیطان بعد میں پریشان ہو کے چلا گیا۔ دوسری آزمائش جو ہم پر بھی آتی ہے وہ ہے دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کی، دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کی۔ شاید کئی دفعہ شیطان ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تم یہ کرو تو تمہیں اچھا موبائل مل جائے گا، تم یہ کرو تو وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور تمہیں بہت بڑی چیزیں ملیں گی۔ تو عزیزو کئی دفعہ ہم بھی آزمائے جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں کئی طرح سے ہو سکتی ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی، ہو سکتا ہے کہ ہم خاندان کے افراد اچھے خاصا روزہ رکھ کے بیٹھے ہوں، روزہ رکھ کے تسلی سے بیٹھے ہیں، کوئی ایک آدھ بہن بھائی اس کے ذہن میں شیطان آ جائے، یا ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آ جائے، ہم ایسے ہی کہیں کہ چلو پاجی انج کرنے ایڑا گھر ہے نا 5 مرلے دا، اینوں ونڈ لئیے، روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کے بعد شیطان نے یہ بات ڈال دی۔ اب ہو سکتا ہے کہ 4 لوگ کہیں یا 2 کہیں کہ نہیں 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 نہیں، اینوں ونڈن دا تے کوئی فائدہ نہیں، سارے بیکار ہو جاواں گے۔ لیکن شیطان کھلون ہی نہیں دیندا، نہیں 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 نہیں، یہ بلکہ اس تو پہلے ہی کیتا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے چکر میں آ جائیں، اور ہو سکتا ہے اس کو لالچ بھی دیں کہ چل انج کہ تینوں کتے ہور لے دینے ہیں، یہ اسی لے لینے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسی اس بیچارے کو لے لئیے، وہ بیکار ہو جائے، وہ کدی بھی گھر نہ خرید سکے، اسی دل کرو دا گھر لے لیا، بے گھر کر دینا، کسی کو مجبور کر دینا، لڑائی کر دینا۔
शैतान इस तरह की कई चीज़ें करता है और हम सोच रहे होते हैं, शैतान ज़हन में डाल रहा होता है कि अगर असी लै लांगे दा गेट इत्थे बनावांगे, इंज करांगे, वो लिखांगे अपना पता नहीं उत्ते कोई लिखांगे चौधरी हाउस या गिल हाउस या पता नहीं सोत्रा हाउस, जो भी लिखना चाहेंगे हम हो सकता बड़ी बड़ी सोच लेते हैं कि ये लिखेंगे इसके ऊपर। शैतान होर ज़हन च पा रहा होंदा कि बड़ा अच्छा लगेगा, है ये जड़ा है ये। अजीज़, शैतान यसु मसीह को भी यही बातें दिखाता है, ये सब कुछ ऊंचे पहाड़ पर ले जा, सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा ही हो जाएगा। और हो सकता है कि हाँ उसके बाद कुछ भी ना मिले। शैतान के काबू में जो भी आया मिला उसको कुछ भी नहीं है, आखिर में कुछ भी नहीं मिला, आखिर में वही मायूस हुआ। इस तरह की कई और आजमाइशें हैं। हो सकता है कि बैठे बैठे किसी के खिलाफ पुलिस में पर्चा करवा दें, इन्हों थोड़ा जा सबक सिखाइए यार, ये बड़ा अकड़दा उकड़दा आजकल। तो ये हम हो सकता है कि हम इस तक चक्कर में आ जाएं। तो इस तरह के कई हैं, रुपए पैसे का लालच, घर का लालच, बड़ा बनने का लालच, चौधरी बनने का एवं लालच। हो सकता है शैतान गल्लां गल्लां च आखे कि तुसी ते ज़हन च आ जाए कि मैं ना रोज़ियां च 2 जुमे हर एक नूं मैं खाना दिता है, रोज़ा मैं ही खलवाया। तो कोई उन्होंने ज़हन च गल पा दे कि साडे लई तो हुण चौधरी तुसी हो जाए, भावें आख नहीं जी वो भी चौधरी है, वो भी कोई एल्डर है, असीं उन्होंने जी की मानने आ, तुहाडी ते बड़ी बल बल है। वो बल बल दिल करे तो होर सिर नूं चढ़दी जाए। हो सकता ही सोचे बंदा कि जी अगले हफ्ते जी तुहाडा प्रोग्राम करना बड़ा वड्डा, महल्ले च सब पता लग जाएगा। हो सकता महल्ले च पता ही लग जाएगा कि आखिर च अपनी बाजियां लगियां हों, ऐसे ही होगा। तो ये जो लालच है, दुनिया का लालच, शैतान ने यसु मसीह को यही दिखाया कि ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, सारी शान शौकत। और जो तीसरी लालच हम देखते हैं, आजमाइश। यसु मसीह को फिर शैतान आजमाता है कि तू समझ ली इतना बड़ा गिरजा हो, इसके ऊपर से गिरा दे अपने आप को। अजी यसु मसीह कहते हैं कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा, जो तेरे सामने खड़ा है वो तेरा खुदावंद है, तो उसको मत आजमा। खुदा आजमाइश से नहीं मिलता। इसको कई दफ़ा हम भी खुदा को इसी तरह से आजमाते हैं। और हो सकता है कि बच्चे कई पढ़न कोई भी ना या थोड़ा पढ़न तो रोज़ा रख के दुआ भी करन, क्या खुदा मैं कितने पहला नंबर आ जा, बड़ा मज़ा आएगा। तो हो सकता है कि पढ़े तो आई को नहीं, तो हुण पहला नंबर कितों होना है, पहला नंबर भी ना हो तो फिर उन्हें आखना कि लगता खुदा ने साड़ी ऐतकी सुनी नहीं। तो दिल करे खुदा का फरिश्ता बार बार दसे कि पढ़िया कर, किताब कित्थे, किताब ही नहीं लभदी। तो अजीज़ो यही बात है। एक शख्स था, उसने भी रोज़े भी रखे, कह रहा था क्या खुदा ऐतकी ना मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लगता है यह जी है ना अगली लाटरी निकलनी ये मेरी ही होएगी। रोज़े भी रखे, लाटरी ली दुआ भी करता रहा, वो लाटरी भी ना निकली, बड़ा मायूस होया। वो एक दोस्त ने उन्होंने पूछा, कोई नेक बंदा सी, तो इन्ना परेशान क्यों होया, लाटरी नहीं निकली। तो उन्हें आखिया टिकट लई सी, आंदा यार टिकट तो भुल ही गया, टिकट लई कोई ना, तो टिकट भी ना लई हो तो लाटरी कितों निकलनी। तो किसी को कई दफ़ा हम खुदा को इस तरह आजमाते हैं, काम कुम कोई भी ना करना तो खुदा तो सुट देना सारी गल। ऐसे जब हम खुदा को आजमाते हैं, मेहनत नहीं करते या अपने जो हेरा फेरी के काम है वो नहीं छोड़ते, तो खुदा को कहते हैं खुदा बड़ी बरकतें दे, तो कहाँ से बरकत आएगी। फिर हम खुदा को आजमा रहे हैं, खुदा को आजमा रहे हैं, दुआ भी करें नहीं। जो खुदा जैसे कहा गया आजमाने वालों को नहीं, हम भी हर रोज़ ही आजमाए जाते हैं छोटी छोटी कामों में। जब हम बदला किसी से लेते हैं, हो सकता रोज़ा भी रखा हो, बदला भी लिया हो, आजमाते हो। इसलिए ये रोज़ों के मौसम हमारे लिए बरकतों का मौसम है। हम यसु मसीह की तरह और मजबूत हों और मजबूत होकर हम शैतान का मुकाबला करें। और आखिर में लिखा है बाइबल मुकद्दस में, बहुत खूबसूरत लिखा है, और शैतान कई तरीक़ों से यसु को आजमा कर हार थक के चला गया। वो खुद ही शैतान यसु को छोड़कर चला गया। जो मुकाबला करता है शैतान फिर उसको छोड़कर खुद ही चला जाता है, वो समझता है कि साढ़े काबू ही नहीं आ रहे। जो ऐसा है कि हमारा घर, आपका घर, सबके घर रोज़ों के दिनों में ये ज़्यादा मुश्किल में है।
ایک بہت بڑا ایک روحانی رہنما تھا، ایک فادر تھا، بڑی دعا کرتا تھا، سفید بال ہو گئے، بیٹھ کے بڑی دعا کرتا تھا۔ تو روزوں کے دن تھے، تو اس فادر نے، بزرگ فادر نے، تقریباً کوئی 80-90 سال کا تھا، بڑی دعا کر رہا تھا۔ روزہ 60 سال کے بعد روزہ رکھیں یا نہ رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے، وہ مطلب آپ کا دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اچھا، تو وہ ایک رات بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا، خواب میں کیا دیکھا کہ ہمارے جو مسیحی گھر ہیں، جتنے بھی گھر، ان کی دیواروں کے اوپر شیطان کی فوجیں کھڑی ہیں۔ وہ پریشان، انہیں آکھیا خدایا لوکاں نے روزے رکھے نے تے شیطان انہاں دیاں کندھاں تے آ کے کھلو گئے نے، دیواروں پر کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا، پھر دیکھا، اس نے دیکھا گرجوں کے گھروں کے باہر بھی دیواروں کے اوپر شیطان کھڑے ہیں۔ وہ فادر بڑا پریشان ہوا، اس کی پسینہ آ گیا، جاگ کھل گئی، دعا کی، پھر سو گیا۔ پھر اس نے وہی خواب آیا، اس نے کہا خدا یہ کیا ہے؟ خدا نے کہا میں تجھے دکھاتا ہوں یہ کیا ہے۔ خدا نے کہا کہ دیکھ، یہ شیطان نیک لوگوں کو آج کل آزما رہا ہے، اور شیطان نے پوری فوجاں لا دتیاں نے، تواڈے گھر تے ایس کرتے اس کرتے، ہر گھر تے فوجاں لگ گئی نے کہ یہ روزے بھی رکھن تے لڑن، کوئی نہ کوئی برا کام کرن۔ روزے رکھ کے بھی شیطان نے فوج اتنے ڈبل لا دیتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ وہ خدا دے بندے نے ویکھیا، فادر نے، انہیں ویکھیا کیا سمجھ لو مال روڈ ہو گیا، اے نارکلی ہو گئی ادھر بازار چ، انہیں آکھیا اوتھے ایک ہی شیطان تریا پھرن ڈیا ہے، کوئی بھی شیطان کو نہیں، ایتھے بڑے شیطان پھرن ڈیا ارد گرد۔ خدا نے آکھیا کہ شیطان نے اتھے تو لوگ سارے ٹرینڈ کر لے نے، اوتھے ایک ہی بڑا ہے، وہ ٹرینڈ کر لے نے، ایک ہی بڑا ہے۔ وہ لوگوں کو دسی جاندہ کہ اینوں بھی مرچاں اٹاں کھول کے پا کے دے تے ہلدی چ کوئی شور پا دے، ملاوٹ کر کے ویچی جا رہے ہیں، ٹرینڈ بندے نے۔ یہ جڑے بندے نے یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہون ڈے شیطان کو، یہ شیطان دی گل مننی نہیں ڈے، یہ بڑے پکے نے، شیطان کو اتنے ڈبل فوج لانی پا گئی۔ ایزو آپ اور میں ہم مبارک ہیں، شیطان پاویں ڈبل تو بھی ڈبل فوج لا دے، اسی بھلا وہ قابو چ آ رہے جی، بس وہ قابو چ نہیں ہونا۔ خدا تمہیں سب نو برکت دے، خوش رکھے، روزے چ اور مضبوط رہو، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔